رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی اسلامک چینل کے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میرے تمام دوست و احباب، خواتین و حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام دوستوں کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کہانی کا عنوان ہے ایک گلی محلے کا دکاندار کروڑ پتی کیسے بنا۔ دوستو، گلی محلے کا ایک عام سا دکاندار جو روزانہ صبح فجر کی نماز پڑھتا تھا، فجر کی نماز کے بعد اپنے وظائف پورے کر کے اپنی چھوٹی سی دکان پر جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ دن بھر جو گاہک آتے تھے اور جو اس کی کمائی ہوتی تھی اسے اپنے پاس محفوظ رکھتا اور اس سے تھوڑا تھوڑا پیسہ نکال کر اس سے ایک عجیب و غریب قسم کا صدقہ کیا کرتا تھا۔ وہ صدقہ اللہ کی مخلوقات کے لیے ہوتا تھا، اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اسی طرح اس کی زندگی ایک ڈگر پر چل رہی تھی۔ روزانہ اسی طرح صبح دکان میں بیٹھنا، شام کو رات کو واپس آنا اور اپنا وہ صدقہ روزانہ کے اعتبار سے کرتا رہتا۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک دن اس کے محلے کی مسجد میں ایک اللہ والے بزرگ تشریف لائے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد امام صاحب نے اعلان کیا کہ آج مغرب کے بعد بہت دور سے ایک اللہ والے یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا بیان ہوگا۔ تو یہ آواز، یہ اعلان اس نے بھی سن رکھا تھا، اس لیے اس نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی دکان پر چلا گیا اور گاہکوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ اسی اثناء میں مغرب کا وقت ہوا، مسجد کے میناروں سے اذان بلند ہوئی تو یہ فوراً اس نے دکان کا شٹر نیچے کیا اور مسجد چلا گیا۔ جب مسجد گیا تو نماز پڑھنے کے بعد اب یہ شش و پنج میں پڑ گیا کہ آیا دکان پہ چلا جاؤں یا اس اللہ والے بزرگ کا بیان۔ اسی طرح اس نے فیصلہ کیا کہ روزانہ مغرب کے بعد بھی دکان کھولتا رہتا ہوں، لیکن آج میں اس اللہ والے کا بیان سنوں گا۔ مغرب کی سنتیں پڑھنے کے بعد امام صاحب نے مسجد کے نمازیوں کو اعلان کر کے کہا کہ تمام نمازی قریب قریب ہو جائیں، اب جو ہمارا مہمان اللہ والا بزرگ تشریف لائے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ بھی سنتوں سے فارغ ہو کر امام صاحب کی ممبر کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب تھوڑی ہی دیر گزری تو ایک اللہ والے ممبر پر جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے حمد و ثنا کے بعد اپنا بیان شروع کیا۔ بیان کے دوران اس اللہ والے نے بہت سی دینی حوالے سے باتیں کی۔ اسی طرح اس نے ایک جو عمل بتایا تمام بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے کہ اللہ کی مخلوق کو ہمیشہ خوش کرنا یہ اللہ والوں کا کام ہے اور مومنوں کا کام ہے، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق احادیث مبارکہ کے مطابق اللہ کا کنبہ ہے اور عیال ہے۔ جو اسے خوش رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے گا۔
اور جو شخص بھی اس طرح اللہ کی مخلوق کو جو عمل اس امام صاحب نے بتایا اس طرح کرتا رہے گا تو اسے اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے رزق سے مالا مال فرمائے گا۔ اس نوجوان نے اس اللہ والے کی بات کو سن کر اپنے دل میں محفوظ کر دیا۔ یہ پہلے ہی اس طرح کا صدقہ کیا کرتا تھا، اس کے بعد اللہ والے کی بات سن کر اسے اور بھی یقین آ گیا۔ یہ اب اس صدقے کو جاری و ساری رکھے ہوئے تھا۔ کرتے کرتے اسی طرح وقت گزرتا رہا، اس کی دکان بڑھتی چلی گئی، پھر ایک دکان سے دوسری دکان ہوئی، پھر دوسری دکان سے مارکیٹ میں ہول سیل کی دکان لی، پھر آگے ہی بڑھتے گیا۔ اس نے صابن کی ایک فیکٹری کھول لی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی، پھر دوسری فیکٹری، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا دیا کہ اب اس کی صابن کی 3 فیکٹریاں ہیں اور شہر کے معروف تاجروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو دوستو، اللہ والے نے اسے کیا عمل بتایا تھا اور اس نے اس عمل کو کس پابندی سے کیا جس کی وجہ سے ایک گلی محلے کے دکاندار کو اللہ نے دنیاوی حوالے سے اتنی ترقیاں دی کہ چھوٹی سی دکان سے مارکیٹ کی دکان سے صابن کی ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری، اور اس طرح اب اس کی 3 فیکٹریاں ہیں، اور لگاتار اس اپنے عمل کو جو اللہ والے نے اسے بدلایا تھا اب بھی کرتا ہے۔ تو وہ عمل میں دوستو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اس عمل کو شیئر کروں، آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور جس تک پہنچے انہیں بھی فائدہ ہو۔ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ اب اس عمل کی طرف آتے ہیں۔ اس اللہ والے نے اس نوجوان کو کون سا ایسا عمل بتلایا تھا جس کی وجہ سے اس کا رزق اتنا بڑا کہ وہ معمولی سے دکاندار سے ایک بہت بڑا بزنس مین اور بہت بڑا تاجر بن گیا۔ وہ عمل یہ تھا کہ اس اللہ والے نے اسے بتایا تھا کہ جو شخص روزانہ کے اعتبار سے یہ راہوں کے سائڈوں میں جو چمٹیاں ہوتی ہیں، حشرات الارض ہوتے ہیں، ان کے لیے تھوڑا تھوڑا اناج، روٹی، گندم، باجرہ وغیرہ کو تھوڑا تھوڑا ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا کرتا ہے، اور اپنے گھر کی چھتوں پر جو پرندوں کے لیے پانی رکھتا ہے، اور اسی طرح ساتھ ساتھ اناج جو گھر کے اندر پڑی ہوئی ٹکڑے ہوتے ہیں، باسی ٹکڑے، ان کو بھگو کے رکھتا ہے۔ یہ پرندے کھاتے ہیں اور ان کو دعا دیتے ہیں، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ اس شخص کا اب بھی معمول ہے، یہ روزانہ عصر کے بعد اپنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر مختلف بیکریوں سے بسکٹوں کا چورا، کیک کا چورا اور اسی طرح باجرہ، گندم، جو وغیرہ ان سب کو مکس کر کے مختلف راستوں میں، مختلف گراؤنڈ کے راستوں میں، سائڈوں میں یہ روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتا رہتا ہے۔ اور جس شخص سے اس کی ملاقات ہوئی، جس نے اس سے پوچھا، تو اس نے خود اپنی زبانی اسے بتایا کہ یہ عرصہ دراز سے میں یہ کام کرتا ہوں، اور اس کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے گلی محلے سے اٹھا کر شہر کا ایک معروف بزنس مین بنا دیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں۔ اسی طرح کی سب آموز ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ نگہبان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔